السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی جو شب ہے اس کو نسبت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے نسبت حاصل ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ یہ خلیفہ سوم کی شہادت کی تاریخ ہے، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اس سے کون واقف نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اور دور خلافت میں بے مثال اور بے شمار دینی خدمات کو انجام دیا، دین کو فروغ پہنچانے کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے اپنے مال کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر چیز آپ نے قربان کیا تاکہ دین پھلے پھولے، اور آج اسلام کا لہلہاتا چمن ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی قربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ خود آپ کی ذات والا تبار جہاں ایک بہترین حافظ قرآن، کاتب قرآن، جامع قرآن، ناشر قرآن اور کامل الحیاء والایقان، اور ساتھ ہی ساتھ ذو النورین اور ذو الحجرتین بھی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ میں آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حوالے سے دو چند باتیں بتانا چاہوں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے پیش فرمائی ہے، اور کتنی عظیم قربانی پیش فرمائی ہے جس کی مثال ہم کو نہیں ملتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور ابتدائی دور میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان میں ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ سے کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ سے ہوا، اور پھر اس کے بعد 5 نبوی میں آپ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ جب پہلی مرتبہ کا معاملہ تھا اور لوگ ہجرت کر رہے تھے شہر مکہ سے حبشہ کی جانب، تو اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے اس موقع پر اپنے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ حبشہ کی جانب رواں دواں ہوئے۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تو آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اسلام کے لیے آپ نے پھر وہاں پر عظیم قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ اب اس کی 2-3 جھلکیاں آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا تھا۔ آپ امیر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی، مگر اس دولت کو آپ نے اسلام کو فروغ دینے میں قربان فرمایا اور خرچ فرمایا ہے۔ جس کی مثال کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کر کے مسلمان جب جمع ہوئے تھے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں اور وہ حالات بھی ویسی نہیں ہیں، لوگوں کے بعد اتنے مال و زر بھی نہیں ہے، اتنی دولت بھی نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کی قلت ہے، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے۔ اب پینے کے لیے جو ہے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے جسے روما کہتے ہیں، بیر روما، مدینہ منورہ کے اندر آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ وہ ایک ہی کنواں ہے پورے شہر کے اندر، اور اس کنویں کا مالک جو ہے اب اس پانی کو فروخت کرتا اور مہنگے داموں میں فروخت کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی کھپت ہے، قلت ہے، اور جس کے پاس ایک ہی میٹھا پانی کا کنواں ہو، اب سارے کے سارے لوگ اسی کے پاس جا رہے ہیں تو وہ اچھے داموں میں اس پانی کو فروخت کرتا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ پانی کو بار بار خرید سکے، اور یہ جو ہے اس کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی، پانی کی بڑی قلت تھی، شدید قلت کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایسے موقع پر اس بیر روما، وہ میٹھے پانی کے کنویں کو خریدنے والی اگر کوئی ذات، تو حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں 35,000 درہم دے کر اس پورے کنویں کو خریدا، تقریباً آج سے 1,500 سال پہلے۔ اب سوچو 35,000 رقم کی کیا قیمت ہوگی۔ 35,000 درہموں کے عوض میں اس کی مختلف الگ الگ روایتیں بھی ملتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلے آدھے کنویں کو خریدا گیا، یعنی آدھا کنواں جو ہے ایک دن ہماری ملکیت میں رہے گا، ایک دن جو ہے وہ کنواں جس کا کنواں ہے اس کی ملکیت میں رہے گا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک ساتھ میں آپ نے 35,000 درہم میں خریدا۔ خیر، مگر آپ نے اس کنویں کو خرید لیا، اور کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ پانی جس کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خرید کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے لیے پانی کی بڑی تکلیف ہے، قلت ہے، میٹھا پانی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے پہلے بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو اس کنویں کو جو ہے اگر پانی کو خرچ کر دیں تو اس کے لیے جنت کی بشارت آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان نے جب کنویں کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا میں اس کنویں کو خرید لوں اور اس کے بعد میں مسلمانوں پر وقف کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت کی بشارت ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عثمان، تمہارے لیے بھی بشارت ہوگی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان نے اس کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے آپ نے اس کنویں کو خرید کر اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، عثمان تم جنتی ہو۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے، ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا پتہ چلتا ہے۔ مال و زر اللہ نے دیا تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پانی کی سہولت کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر جنت کی بشارت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ، مال اگر ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی نے اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہ شریف پہلے چھوٹا سا حصہ تھا، چھوٹا سا ٹکڑا، جس میں لوگ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایما پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسجد سے جو متصل ایک زمین کا ایک اور حصہ، ایک اور ٹکڑا تھا، تو ان کی خواہش بھی کہ مسجد کے توسیع ہونے کے کام کو اور آگے بڑھایا جائے اور مسجد کو توسیع کیا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور زمین بہت کم پڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے زمین کے اس حصے کو خریدا جائے اور مسجد کے لیے وقف کیا جائے، مسجد نبوی شریف کے لیے۔ تو آپ نے اس موقع پر جو بغل ہی میں، قریب ہی میں جو زمین کا وہ حصہ تھا، آپ نے اسے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اسے مسجد نبوی شریف کے لیے وقف فرمایا، اور عرض کیا، حضور یہ جو حصہ ہے، جو زمین کا اتنا حصہ جو خریدا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی شریف کے لیے۔ تو گویا کہ مسجد نبوی شریف کو توسیع کرنے کے لیے، اس کو اور بڑھانے کے لیے، تاکہ مسلمان آئیں، آ کر نماز پڑھیں، سہولت پیدا ہو، آپ ہی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد مسجد کے لیے اس زمین کے حصے کو آپ نے وقف فرمایا۔ اور پھر یہ تو حضور کے زمانے میں ایسا
ایسا کیا، مگر جب آپ کا دور خلافت تھا، جب آپ خلیفہ بنے، خلیفہ سوم، اس موقع پر بھی آپ نے مسجد نبوی شریف کے توسیع کے کاموں میں ایک بڑا حصہ لیا، اور آپ کے زمانے خلافت کے اندر مسجد نبوی شریف کو توسیع کیا گیا اور بڑھایا گیا۔ تو گویا کہ مسجد کو توسیع کرنے کا کام، مسجد کے لیے زمین خرید کر راہ خدا میں دینا اور اللہ کی رضا کی خاطر زمین کے اس ٹکڑے کو وقف کرنے کا اگر کام کیا ہے حضرت عثمان غنی نے، گویا کہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا تھا اس مال کے ذریعے آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانی پیش فرمائی۔ یہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کا مقام، اور ایسی بے شمار خدمات ہے، مگر جب آپ دیکھیں آپ کی شان اور عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سن 6 ہجری کے دوران جب واقعہ حدیبیہ پیش آیا، حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس نازک موقع پر حضرت عثمان غنی ہی کی ذات مبارکہ ہے، آپ ہی کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کا پیغام قریش تک پہنچایا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام اور صحابہ موجود ہیں، اور یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ جانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس سلسلے میں اپنی جان تک کی آپ نے پروانی فرمائی کہ مکہ والے تو دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے تکلیف دے، ہو سکتا ہے اذیت پہنچائے، مگر نہیں، حضور کے پیغام کو مکہ مکرمہ تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لی۔ اور اس موقع پر جب ایک ایسا موقع بھی پیش آیا جب حضرت عثمان غنی کے قتل کی افواہ، آپ کی شہادت کی خبر تو ایسے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کا قصاص لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے تمام جو صحابہ وہاں پر موجود تھے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور اس موقع پر جو بیعت تھی جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی ملتا ہے، اور وہ جو بیعت تھی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، آج وہ جگہ موجود ہے، وہ درخت قصہ بہت سارے لوگ جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا صلح حدیبیہ اور وہ مقام کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت کی، اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کے مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے یا بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ درخت جس کی بیعت کی گئی تھی، تو اس کو تو خود قرآن مقدس میں اس بیعت کے حوالے سے جو ہے تذکرہ بھی ملتا ہے، اور یہ سارا کا سارا کام جو ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی گئی، یہ ذات اور اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنا دستور فرمایا یہ عثمان غنی کی بیعت ہے، تو حضرت عثمان غنی مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، جہاں آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا کہ جیسے پانی کو وقف فرمایا، مسجد کے لیے زمین کو وقف فرمایا، اور اسی طریقے سے اسلام کو فروغ دینے کے لیے جو موقع آتا، جو موڑ آتا، رائے خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عثمان غنی کو جہاں اللہ نے مال و دولت اور ثروت سے نوازا تھا، آپ کے دل میں سخاوت اور فیاضی کا ایسا جذبہ تھا۔ دولت تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو جذبہ، سخاوت کا جذبہ، فیاضی کا جذبہ، یہ قابل قدر ہے۔ اور آپ نے پوری زندگی، پوری عمر جو ہے اپنے مال کو صرف اور صرف راہ خدا میں خرچ فرمایا ہے، اسلام کی خاطر خرچ فرمایا ہے۔ ایک غزوہ ہے تبوک، تبوک کے موقع پر غزوہ تھا، اور اس میں مالی طور پر بہت زیادہ کمی تھی، اس غزوے میں، اس جنگ کے موقع پر بہت مالی قلت تھی، بہت مالی جو ہے کمی تھی۔ تو ایسے موقع پر بہت ساری روایتیں ملتی کہ حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر اس غزوے کے اندر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو مال کو خرچ کیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 200 جو ہے، ایک روایت تو ملتی ہے کہ 200 اوقیہ چاندی اور 200 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے، سامان سے بھرے ہوئے، وہ ساری کی ساری، اور
دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ 70,000 درہم، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ 1,000 اونٹ اور 70,000 گھوڑے اور 1,000 نقد دینار. یہ ساری کے ساری یہ مختلف روایتیں. ایک دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1,000 دینار، اور پھر اس کے ساتھ 70,000 درہم، 1,000 اونٹ، 70,000 گھوڑے. گویا کہ اتنا مال دیا کہ آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں تک اس کی رقم پہنچ جائے گی. آپ نے اس ایک غزوے کے اندر تبوک کے موقع پر اتنا مال اللہ کی رضا کی خاطر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا کی خاطر آپ نے وہ سارا کے سارا مال جو ہے جمع فرمایا. اور سخاوت اور دریا دلی کا جو ہے یہ آپ نے پیش فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان اشرفیوں کو جو حضور کے جو ہے گود مبارک میں ڈالی گئی تھی دامن میں، حضور ان کو اٹھاتے، الٹ پلٹ کرتے، اور پھر اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فیاضی، سخاوت، دریا دلی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ آپ اسی سے اندازہ لگائیے. آپ نے ہر موڑ پر اسلام کے لیے بڑی مشقت کی اور تکلیفیں جو ہے برداشت کی ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس کی رضا کی خاطر آپ نے مال کو راہ خدا میں خرچ فرمایا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کے دور کے اندر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بہت سارے دور دراز علاقے تک جو ہے پہنچایا گیا، اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور بہت دائرہ اسلام کا وسیع ہوا. مگر 18 ذی الحجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا. 18 ذی الحجہ یعنی کل کی جو دن ہے، آج کی جو شب ہے، یہ شب جو ہے شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی تاریخ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی پیش فرمائی، جنہوں نے دین کو فروغ پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا، مال و زر آپ نے لٹایا، رائے خدا میں خرچ کیا. آپ ہی کی شہادت کی تاریخ 18 ذی الحجہ جس میں آپ کو شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد شہید کیا گیا ہے. بڑی دردناک شہادت ہے آپ کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نام پر یہ سال ثواب کا اہتمام کریں، خوب سے خوب آپ کے نام پر فاتحہ خوانی اور کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی کا صدقہ عطا فرمائے، جذبہ اور عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، محبت رسول کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کے علم کا صدقہ عطا فرمائے، آپ کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنائے، ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.